لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ رسوائی سے اپنے بندے کو بچائے گا بندہ وہ ہوگا جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، عقیدہ اس کا درست ہوگا، اس بندے کے گناہوں کی معافی ہوگی جو بندہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا۔ جو بندہ شرک کا ارتکاب کرنے والا ہو، چاہے وہ ایک رتی ہی کیوں نہ ہو، اللہ ایسے شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی، یا اللہ جس دن میدان معاشر میں تو لوگوں کو اکٹھا کرے، ان لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے بندے کی دعا کو، اپنے دوست کی دعا کو قبول کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد سے ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، بابا میں دنیا میں تجھ کو توحید کا درس دیا کرتا تھا، میں تجھ کو کہا کرتا تھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے بابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سننے کے قابل نہیں؟ بابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں؟ بابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تجھے نفع و نقصان پہنچانے کے قابل نہیں؟ بابا تو نے میری بات نہ مانی، آج تو نے اس انجام کو دیکھ لیا کہ فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر تجھ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آزر کہے گا اپنے بیٹے ابراہیم سے، ابراہیم تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ نے تجھ پر صحف اتارے ہیں، یہ نصیحت کا وقت نہیں ہے، جا اپنے رب سے میرے بارے میں سفارش کر، مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا، فرشتوں کی پکڑ سے بچا، جا اپنے رب سے بات چیت کر۔ ابراہیم علیہ السلام اسی دعا کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میری دعا کو قبول کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ دعا کیا تھی کہ مجھے میدان محشر میں ذلیل نہ کرنا۔ مولا اس سے بڑی رسوائی کون سی ہے کہ میرے باپ کو فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ آزر ہے، ابراہیم کا باپ ہے، اس آدمی کے نام پر میرا نام آ رہا ہے، میری بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہے گا، اچھا پھر اپنے باپ کی طرف دیکھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل کو بدل دیا جائے گا اور فرشتے پھر اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا، ابراہیم رسوائی کا سامان میں نے ختم کر دیا، اب تیرے باپ کو کوئی نہیں پہچانتا، میں نے اس کی شکل کو بدل دیا، جانور کی شکل کر دی، اب کسی کو پتا نہیں اس جانور کے پیچھے کون ہے، ابراہیم کا باپ آزر ہے یا کوئی اور ہے۔ تیری رسوائی کا سامان میں نے ختم کر دیا، لیکن میرا اصول باقی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وہ ریت کے ذرات سے بڑھ جائے تب بھی مٹا دوں گا، وہ پانی کے قطرات سے بڑھ جائے تب بھی مٹا دوں گا، میرے بندے کے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دے تب بھی مٹا دوں گا، لیکن اگر اس میں شرک کی ایک رتی ہوئی میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے تیرے باپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نہ بچا سکے، آپ کس بات کی مولی ہیں؟ کس بنیاد پر آپ شرک کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ لوگوں کو، غیروں کو، مردوں کو، محتاجوں کو، ایسا شخص جو مجبور ہے اس کو رب کے برابر لا بٹھاتے ہیں۔ اپنے ذہن میں لاؤ، کوئی بڑے سے بڑا ولی وہ محتاج ہے، کس طریقے سے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، اب یہ محتاج ہے قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے،
बाहर बर्फबारी हो रही है, कड़कती धूप चमक रही है, हालात चाहे कुछ किस्म के क्यों ना हो, बाहर बमबारी हो रही है, बम बरस रहे हैं, गोलियों की बौछार है, लेकिन ये वली, ये पीर, ये बुजुर्ग मजबूर है, मोहताज है, टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है, दाखिल होना चाहता है। जब इसको इतना कंट्रोल नहीं है कि अपनी हाजत पर कंट्रोल कर सके, वो आपकी क्या हाजत पूरी करेगा? आपको बेटा कहां से देगा? औलाद कहां से देगा? आपकी बिगड़ी कहां से बनाएगा? आपकी सूखी को कैसे हरी करेगा? आपकी किस्मत का वो मालिक कैसे बनेगा? अगर आपके अकीदे में शिर्क की रत्ती हुई, याद रखो, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बाप को नहीं बचा सके, आपका बाप और आपका बेटा भी, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो, आपको रब की पकड़ से नहीं बचा सकेगा। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, सगीरा गुनाह की भी, कबीरा गुनाह की भी, और कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह की अल्लाह के साथ शरीक करना, नबी के साथ शरीक करना, कुरान के साथ शरीक करना, हदीस के साथ शरीक करना। और बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी अल्लाह की जात में भी शरीक करते हैं, अल्लाह की सिफात में भी शरीक करते हैं, नबी के साथ अपने आइम्मा को शरीक करते हैं, कुरान के साथ अपने इमाम की फिका को शरीक करते हैं, हदीस के साथ अपने बुजुर्गों के अकवाल को शरीक करते हैं। हम ऐसे पापी हैं, ना हमने अल्लाह को छोड़ा, ना उसके नबी को छोड़ा, ना हमने कुरान को छोड़ा, ना हमने हदीस को छोड़ा, ना हमने दीन इस्लाम को छोड़ा। हमने मिलावट कर दी, दुनिया के माल में भी मिलावट कर दी, दीन के माल में भी मिलावट कर दी। हम ऐसे पापी हैं जो दुनिया को भी छोड़ने के काबिल नहीं, आखिरत को भी छोड़ने के काबिल नहीं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। किस तरीके से तौबा करो इन गुनाहों से, चाहे सगीरा हो या कबीरा, चाहे सबसे बड़ा गुनाह शिर्क का हो।